السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 151۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور ہمیں داخل فرما، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ کی ایک اور دعا جو رب اشرح لی صدری والی ہے، اور ایک یہ دعا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مانگی تھی کہ مولا اگر میرے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اسے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑا، سب سے پیارا، سب سے زیادہ، سب مہربانوں سے زیادہ، یعنی کہ ماں باپ، بہن بھائی، جتنے ہمارے دوست احباب، ہمارے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے قریب ترین رشتے ہیں، ان سب سے زیادہ تو اپنے بندے پر رحم فرمانے والا ہے، سب مہربانوں سے زیادہ۔ تو یہ دعا ہمارے لیے خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارا بڑا فائدہ کر دیا۔ اگر کوئی بھائی، کسی بہن کا بھائی، کسی بھائی کا بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، تو اس بہن یا اس بھائی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے یہ دعا کرے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے یہ دعا یاد کریں، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے یہ دعا یاد کریں، کہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس سے گھر کا اور معاشرے کا، دوستیوں کا، محبتوں کا کانسیپٹ بنتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھائی کسی مصیبت میں ہو تو اس کی بے شک تسبیح کر لی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے، اور جتنا بھی ہو سکے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد ایک دو بار پڑھا جائے اپنے بھائی کے لیے۔ اگر بھائی کسی مشکل میں ہے، اسے کوئی کامیابی چاہیے، اسے اچھا رشتہ چاہیے، یا اسے اچھی جاب چاہیے، اچھا کاروبار چاہیے، اسے بیرون ملک سیٹلمنٹ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو اپنے بھائی کی کامیابی کے لیے یہ دعا کی جائے۔ تو اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں اور قرآن کی اس آیت کے صدقے میں جو حضور پر اتری، ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کے لیے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ آیت نمبر 152۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، معبود، سینالہم یقیناً جلدی پہنچے گا انہیں، غضب غضب، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ اور رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح، نجزی المفترین ہم جزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا انہیں ان قریب اللہ کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور رسوائی کی زندگی بھی ملے گی، دنیا کی زندگی میں رسوائی بھی ملے گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پھر جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کے قتل کا حکم آ گیا تھا، اور چاہے کوئی بھی کسی کا رشتہ دار تھا، بہن بھائی تھا، دوست احباب میں سے تھا، اور ان کو قتل کرنے کا حکم تھا جس نے بھی بچڑے کی پوجا کی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے دنیا کی رسوائی تھی، اور اللہ کا غضب تھا کہ اللہ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے لیکن شرک نہیں۔ تو یہاں پہ وہ شرک کے مرتکب ہو گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اتنے اہم مقصد کے لیے کوہ طور پر تھے، اور پیچھے سے وہ کس آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بہتان باندھنے والوں کو جزا دیں گے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو، اور اس کا بتانے والوں کو کہ یہ موسیٰ کا خدا ہے، سراسر ایک بہتان تھا۔ تو اس کی سزا بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے سامری کو کیا سزا دی تھی۔ آیت نمبر 153۔ والذین اور وہ لوگ، عملوا السیئات جنہوں نے برے کام کیے، ثم پھر تابو توبہ کی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جنہوں نے برے اعمال کیے، برے اعمال تو یہی تھے، یہاں تو سب سے پہلے شرک تھا، اور اس کے بعد اگر ہم اس آیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کے اپنی زندگیوں میں لے آئیں، کیونکہ قرآن ہمارے اوپر اترا ہے اور ہم اس کے مخاطب ہیں، امت محمدیہ اصل میں،
اور پوری انسانیت بالواسطہ اس کی مخاطب ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس آیت میں کہ جنہوں نے برے اعمال کیے اور پھر اس کے بعد توبہ کی، ان اعمال کے کر لینے کے بعد توبہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ اب اس کام کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو اصل میں میری توبہ کہتے ہیں کہ بس آئندہ کے لیے میں اس کام سے میری توبہ جو میں کروں گا۔ تو یہ جو توبہ ہے جس کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہیں کیا گیا، یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ پچھلی زندگی میں جتنے وہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ اس کے اوپر معافی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ آئندہ زندگی میں اس گناہ کا حصہ نہیں رہتا، تو اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بندے میرے توبہ کر کے ایمان لے آتے ہیں نا، پھر اس توبہ کے بعد اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، خاص طور پہ وہ گناہ جس گناہ سے اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہوتی ہے، تو اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا پیارا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کیا کوئی والدین، کیا کوئی اولاد، کیا کوئی بہن بھائی، کیا کوئی بہت دل کا قریب کا رشتہ کسی سے پیار کرتا ہوگا جو اللہ رب الجہاں اپنی مخلوق سے، اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ اس کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس بندے کو معافی کی سند عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت کی سند عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 154، ولما اور جب سکتا دور ہو گیا، فرو ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا الغضب غصہ، اخذ الالواح تو پکڑ لی تختیاں، وفی نسختہا اور اس کی تحریر کو، ہدن جس میں ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم جو اپنے رب سے، یرحبون ڈرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں جب جھگڑا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آپ کا سر پکڑ لیا اور داڑھی کے بالوں کو کھینچا، اس کے بعد جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا تو آپ سخت شرمندہ ہو گئے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ سب کچھ تو ان کی قوم کی ملی بھگت تھی، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو وہ جو تختیاں آپ 40 دن کا چلہ کاٹ کے کوہ طور سے لائے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس میں رشد تھا، ہدایت تھی، رحمت تھی، لیکن ایک چیز اس سے اٹھا لی گئی، وہ تھی تفصیلاً لکل شیء۔ ہم نے پچھلی آیت میں 145 میں پڑھا ہے کہ اس میں تفصیل تھی، یعنی کہ 3 چیزیں تھیں، ہدایت، رحمت اور تفصیل، لیکن اب جب انہوں نے تختیاں رکھ دی زمین پہ اس غصے کی وجہ سے اور اس قوم کی بدعمالی کی وجہ سے اس میں سے تفصیل اٹھا لی گئی، ہدایت اور رحمت باقی رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نسخے میں، اس تحریر میں جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی، اس میں ہدایت اور رحمت تھی، لیکن ہر بندے کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اپنے رب سے ملاقات پہ ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کو ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ لیکن جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور اللہ کے خوف سے خالی ہیں، ان کے لیے اس توریت میں کوئی بھی امید باقی نہیں۔ امید اور یقین ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، اپنی آخرت سے، اپنے اعمال سے، اپنی بدعمالیوں سے اور اپنے گناہوں سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں بخشش ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں ہم بخشے جائیں گے بھی کہ نہیں۔ یہ چیز انہیں اپنے رب کے قریب کرتی ہے اور ان لوگوں ہی کے اوپر اللہ کی ہدایت اور رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 155، وختارا اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ اپنی قوم سے، 70 رجلاً 70 آدمی، لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے، وعدہ ملاقات کے لیے، فلما پس جب اخذتہم پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ زلزلے کے جھٹکوں نے، قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، وإیایا اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے، بما فعل جو کیا، سفہاء منا ہم میں سے چند احمقوں نے،
ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر فتنتک تیری آزمائش، تو دلو تو گمراہ کرتا ہے بہا اس سے من تشاؤ جسے چاہتا ہے، وتہدی اور ہدایت دیتا ہے من تشاؤ جسے چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ پاک نے 70 آدمیوں کو منتخب کروایا اور اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ بچڑے کی پرستش کے بعد بہت شرمندہ ہو چکے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ تو اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ 70 سرداروں کو لے کے آؤ، 70 آدمیوں کو جو ساری قوم کی نمائندگی کریں اور وہ میرے حضور توبہ کریں۔ آپ نے 70 لوگوں کو لیا اور کوہ طور پہ چلے گئے، تو وہاں پہنچے تو ایک بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا۔ وہاں پہنچ کے سجدے میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، گفتگو کی، جو گفتگو ہوئی تھی وہ ان سب نے سنی بھی تھی، اور پھر بادل جھٹ گیا اور جو سلسلہ تھا کلام کا وہ رک گیا۔ تو کہنے لگے موسیٰ ہم نے گفتگو سن لی ہے، لیکن جب تک ہم اللہ کو ظاہراً اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم کیسے یقین کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ تھا؟ ممکن ہے کوئی اور ہو۔ تو اس اتنی سی جو گستاخی تھی ان پر زلزلے کے اتنے شدید جھٹکے آئے اور بجلی کڑکنے لگ گئی۔ اب یہ جو منظر تھا ایک ساتھ 2 طرح کی باتیں ہو گئی، تو وہ اس کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بعض کہتے ہیں کہ موت واقعہ ہو گئی اور بعض کہتے ہیں کہ قریب المرگ ہو گئی، یعنی کہ کیفیت بڑی شدید تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو سب سے پہلے آپ اس بات پہ پریشان ہو گئے کہ اگر قوم کے یہ 70 جو کہ پچھلی قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اگر یہ سارے مر گئے تو میری قوم تو جو بات بے بات میرے خلاف ہو جاتی ہے وہ تو بالکل ہی بگڑ جائیں گے، اور وہ عادی ہیں اپنی اس حرکت کے، تو وہ تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولا اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا اس سے پہلے، یعنی کہ یہاں ملاقات ہونے سے بھی پہلے، ان کو بھی اور مجھے بھی۔ یہ چند احمقوں کی جو ہے نا وہ بے ادبی ہے، ان کی وجہ سے تو سب کے ساتھ یہ معاملہ نہ فرما، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو میری قوم مجھے بدنام کر دے گی، مجھے ملزم ٹھہرائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ سفہاء منا ہیں، وہ ہم میں سے بے وقوف ہیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا ہے وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو ہمیں بخش دے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے، تو ہم پہ رحم فرما۔ اچھا اگر بندے پر کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلے اسے یہی کہنا چاہیے، مولا تو ہمارا ولی ہے، تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، تو ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے دعائیہ کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا یا آپ ضرور ایسے کلمات سے اللہ سے التجا کیا کیجئے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، یعنی کہ اے زندہ و جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، آنکھ جھپکنے کی قدر بھی مجھے اپنی توفیق سے محروم کر کے میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور میرے تمام حالات کی خود ہی اصلاح فرما دے۔ بڑی پیاری دعا بھی ہے اور حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ تو اللہ پاک جو قادر مطلق ہے وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہماری بخشش کا سہارا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔